بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ توبہ استغفار کرتے ہو تو اللہ خوش ہو کر فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ ناظرین، آج کے اس فتنے کے دور میں گناہ کرنا بے حد آسان اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہے، اور نفس شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑا ہو تو انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہے۔ لیکن یاد رکھیے، گناہوں کا انجام ہلاک تو رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ موت ہمارے گلے تک آ پہنچے اور ہم اپنے عزیزوں اور چاہنے والوں کو روتا چھوڑ کر اور دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گڑھے میں ہزاروں مردے کے درمیان تنہا جا سوئیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکاروں کی کوئی تدبیر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہوں کو انسان کے نام اعمال سے دھو ڈالتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ترجمہ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزار فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، توبہ کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اقاربین نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے، یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اللہ توشہ بھی موجود ہو تو اللہ مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا
تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسان ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی طلب مغفرت ہے۔ نمبر 6، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی اور ایمان کی مثال اپنی خوٹی یعنی قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑی کی طرح ہے، یعنی گویا مومن کے دل میں ایمان بندھا ہوا ہے کہ گھوڑا کبھی اچھلتا کودتا ہے پھر اپنی خوٹی کے پاس لوٹ آتا ہے، چنانچہ مومن بھی کبھی بھول چوک سے گناہ کر بیٹھتا ہے پھر لوٹ آتا ہے یعنی توبہ کر لیتا ہے، تو تم اپنے کھانے پرہیزگاروں کو کھلایا کرو اور نیکی کے کام اہل ایمان کے ساتھ کیا کرو۔ نمبر 7، ایک آدمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ نمبر 8، شیخ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو حکم دیا کہ گناہ گاروں کو بشارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گا، اور میرے دوستوں کو یہ واحد سناؤ یعنی اس بات سے ڈراؤ کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤں تو آپ کو سزا دوں، یعنی سب مستحق سزا ہوں گے۔ نمبر 9، شیخ طلق بن حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بندوں پر اس قدر ہے کہ ان کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا چاہیے کہ ہر بندہ جب اٹھے تو توبہ کرے اور رات کو توبہ کر کے سوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیشہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔